ہاں جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے کہا جاتے جاتے کھانا بنا لوں، آج میرا MRI تھا اور میں نے کہا فٹافٹ کام کر لیتے ہیں۔ میں نے ادرک لہسن پیس کے رکھا اور کھانا بنا لیا، گھر کے کام وام سارے کر کے MRI کے لیے نکل گئی تھی۔ MRI کرنے سے پہلے کی اور بعد کی بھی میں نے اس میں فوٹیج ڈالی ہے، اور پھر اپنا آ کے پھر مست لگ گئے پھر گھر میں، لیکن نہ ابھی درد کم نہیں ہوا، رپورٹ نہیں آئی ہے جب تک کہ ڈاکٹر بتائے گی نہیں کچھ، تو جب تک علاج کیسے ہوگا۔ چلو میں نے کہا اپنی ساری یہ ویڈیو تو ڈال دوں نا، آپ لوگ دیکھ تو لو نا میں نے کیا کیا جانے سے پہلے۔ اور مجھے اپنا ایک واقعہ یاد آیا شادی سے پہلے کا، میں نے کہا وہ آپ لوگوں کو ضرور آپ سے شیئر کروں گی۔ پتہ نہیں آپ لوگ بلیو کریں نہ کریں، لیکن بڑا ہی عجیب سا اسٹرینج قسم کا واقعہ ہے۔ ہم لوگ نے ہمارے والد نے، ہم فلیٹ میں رہتے تھے پہلے تو گلشن اقبال میں، تو والد نے فلیٹ بیچ کے گھر لے لیا گلشن میں ہی۔ وہ گھر جو تھا وہ نا اس گھر کے نا آگے 25 فٹ روڈ تھی، اس کے آگے کوئی گھر نہیں تھا، پیچھے کوئی گھر نہیں تھا، اور دائیں بائیں بھی کوئی گھر نہیں تھا، وہ بیچ میں اکیلا کھڑا تھا، باقی سب پوری آبادی تھی، پورے گھر بنے ہوئے تھے۔ آبادی سے مطلب نئے نئے لوگ آ رہے تھے ابھی وہاں پر۔ تو اس گھر میں نا ہم ایک ہی سال رہے، لیکن اس کی تکلیف میں برباد ہی ہو گئے۔ وہ کچھ عجیب سا بنا ہوا گھر تھا، بالکل بے تکا سا نا۔ اب جب ہم گھر گئے ہیں، داخل ہوئے ہیں، تو اس میں نا کنسیل بہت اولڈ پرانے زمانے کا بنا ہوا تھا، اس میں نا وائرنگ بھی باہر ہوئی ہوئی تھی الیکٹرکسٹی کی۔ تو وائرنگ وہ صاف کرنے میں، ہم صفائی وفائی کرنے میں، جالے اتارنے میں، تو ہمیں اس میں بہت سارے تعویذ بھی ملے۔ تو ہم نے والد سے بولا، تو والد نے کہا ہوں گے بھائی کسی کے، ہمیں کیا کرنا ہے، نکالو صاف کر دو۔ ہم نے صاف کر دیا سارا۔ پھر اس گھر کو والد نے توڑوا کے دوبارہ بنوایا تھوڑا سا، کیونکہ اس میں عجیب سا تھا کچھ۔ پورے گھر کے بالکل سینٹر میں کچن تھا، اور بہت آگے پیچھے جگہ اتنی چھوڑی ہوئی تھی کہ گھر اندر سے چھوٹا پڑ رہا تھا۔ تو اس کو طریقے سے والد نے جو ہے بیچ میں سے توڑوا کے سائڈ پہ کچن کروایا، اور جو بیڈ روم تھے اس کی بیک پہ جو جگہ تھی وہاں باتھ روم، دونوں اٹیچ باتھ روم بنا دیے۔ بس وہ کیا بنانا تھا کہ شامت ہی آ گئی ہمارے والد صاحب کی۔ تو پہلے ان کا ٹانگ گرے، ٹوٹ گئی ٹانگ، علاج ہوا، چلو صحیح ہو گئے۔ پھر اسی ٹانگ پہ کتے نے کاٹ لیا، پھر وہ ٹانگ لاسٹ میں یہی ہوا کہ ٹانگ ان کی 3 جگہ سے ٹوٹی، تو پھر ہمارا سب کچھ بک گیا۔ وہاں اس گھر میں جب ہم گئے تھے ہمارے پاس 3 گاڑیاں تھیں، وہ تینوں گاڑیاں بک گئیں اس گھر میں۔ پھر جو الیکٹرانک کا سامان تھا وہ سارا خراب ہو گیا، کچھ بھی نہیں چلتا تھا، واشنگ مشین ہو، استری ہو یا AC ہو، کوئی چیز بھی نہیں۔ اور چیزیں غائب ایسے ہوتی تھی، لگتا تھا جیسے کوئی مطلب یہیں ابھی تو رکھی ہوئی تھی، غائب ملتی ہی نہیں تھی۔ پھر ہوتی مطلب جیسے چوری کر لی کسی نے۔ یہ سب ہوا۔ پھر میرے بھائی کی اسی دوران ہم بھائی کی شادی ہم نے کر دی، ایک اوپر اسی طرح بنا دیے، 2 بیڈ روم اور پیچھے باتھ روم۔ تو وہ بھائی کی شادی ہوئی، شادی میں ہم گانے گا رہے تھے تو چھت پہ سے پتھر بارش جیسے نہیں ہوتی پتھروں کی، ایسے ہونے لگی۔ ہم لوگ پریشان ہی، پتھر آ کہاں سے رہے، کیونکہ اس گھر کے آگے پیچھے دائیں بائیں کہیں کوئی گھر نہیں تھا۔ تو بہرحال یہ سب تو ہو گیا۔ اس وقت تو ہم خاموشی سے بس یہ کہ سب دیکھ ہی رہے تھے، سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے ہو کیا رہا ہے یار یہ۔ پھر ہم ایسا ہوا کہ میں اوپر کبھی کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی ایک دفعہ، تو مجھے ایسا لٹرلی لگا کہ میری والدہ آ رہی ہیں۔ دیکھو چلنے کی چھاپ سے پتہ چلتا ہے نا کہ کون آ رہا ہے۔ میری والدہ کے خاص اسٹائل تھا چلنے کا، تو وہ مجھے لگا آ رہی ہیں۔ میری بیک تھی مین دروازے سے، تو میرے بالکل بیک تک آ کے وہ اور رک گئی۔ تو میں نے پلٹ کے دیکھا، کوئی بھی نہیں۔ میں بڑی حیران، اس وقت خیر ہم بڑا جیدار ہوا کرتے تھے۔ میں اٹھی ہوں اور اٹھ کے میں نے پورا اوپر دیکھا، اس میری بھاوچ گئی ہوئی تھیں اپنے میکے میں، وہ بھائی جو ہے اپنے کام سے گئے ہوئے تھے، اوپر خالی تھا، میں کوئی کام صفائی وفائی کرنے گئی تھی شاید۔ تو اب میں نے دوسرا کمرہ بھی جا کے جھانک کے دیکھا، شاید وہاں چلی گئی ہوں۔ پھر میرا اتنا کیڑا تھا، میں نے لکڑی کی سیڑھی تھی، وہ ایزبسٹاس شیٹ تھیں، اس پہ لگا کے میں نے اوپر چڑھ کے بھی دیکھا چھت پہ ایزبسٹاس پہ
کہ شاید یہاں ہوں گی، کوئی آیا ہے، بھائی آیا ہے امی کی طرح چل کے اور وہ چھپ گیا ڈرانے کے لیے، کوئی بھی نہیں۔ بہرحال میں نیچے آ گئی، میں نے بتایا بھائی کو، تو بھائی بولا ہے میرے ساتھ یہ ہوا کہ میں نا استری کر رہا تھا اوپر کمرے میں، تو دو کمروں کے بیچ میں نا ایک بڑا سا گملہ رکھا ہوتا، اس میں جھاڑ تھا، تو وہ جھاڑ ایسے ہلا جیسے کسی نے اس کو نا ٹکرا کے گیا اسے۔ میں نے دیکھا جا کے تو کوئی ہے ہی نہیں۔ اب یہ سب چیزیں ہو ہی رہی تھیں، بیچ میں والد کی ٹانگ بھی ٹوٹ گئی اور یہ سب ہو رہا ہے، سب ہم لوگ جو ہے سروائیو سے کر رہے ہیں، سب ایک دوسرے کو اپنے اپنے ایکسپیرینسز بتاتے تھے، آج یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، جو ہو گیا، ایسا ہو گیا۔ والد نے ہمیں یہ بات میں بتائی بات کہ میں اوپر جب چھت پہ سوتا تھا تو کوئی ہمیں پتھر مارتا تھا اوپر سے۔ پھر معلوم کیا، اینڈ میں بالکل معلوم کیا تو پتہ چلا بھائی وہ گھر ہمارے لیے بھاری ہے، جہاں پر باتھ روم بنائے ہیں آپ کے والد نے، وہاں پر کسی کی کوئی مخلوق تھی جو عبادت کرتی تھی، تو آپ لوگوں نے باتھ روم بہت غلط جگہ بنا دی ہیں، جس کی وجہ سے اب جو ہے نا آپ کے والد کی بھی شامت آئی ہوئی ہے اور یہ سب ہو رہا ہے۔ پھر لیکن ہم نے بڑی پڑھائیاں کروائیں، یہ وہ، وہاں پر آیت کریمہ پڑھوا، یہ کر وہ کر، لیکن کچھ نہیں ہوا۔ فائنلی ہمیں 1 سال بھی نہیں ہوا تھا، والد نے وہ گھر، پہلے تو والد نے یہی کہا، کہتے تھے ہم ان باتوں پہ، ہم جب بتاتے تھے کہ والد کو یہ ہو رہا ہے تو بولتے تھے ہم ان باتوں پہ بلیو نہیں کرتے ہیں، بلیو کرتے ہیں لیکن ہم اشرف المخلوقات ہیں، ہمارا کوئی نہیں کچھ بگاڑ سکتا۔ لیکن جب وہ اتنا سارا کچھ ہو گیا کہ گھر مطلب تینوں گاڑیاں خراب ہو گئیں، گھر میں کھڑے کھڑے خراب، ان کو بیچنا پڑا، زیور میرا امی کا سارا بک گیا، صرف اس وجہ سے کہ وہ ٹانگ بھی ٹوٹ گئی تھی والد کی۔ پھر والد نے وہ گھر بیچ دیا، پھر ہم دوسرے گھر میں شفٹ ہو گئے، لیکن وہاں پر بھی کافی عرصے تک اثرات اس کے رہے، ہم نے وہاں پر بھی بہت کچھ پڑھوایا، یہ وہ سب کیا، ایک اسی طرح ختم۔ بعد میں جب ہم بیچ کے کسی کو وہ گھر جب گئے تھے ان سے واپس پوچھنے کہ دیکھتے ہیں ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، تو وہ جنہوں نے لیا تھا ہم سے، وہ تو بھائی رونے ہی بیٹھ گئے، کہنے گئے یار اس گھر میں کوئی چیز بنتی نہیں ہے، ساری خراب ہی ہوتی رہتی ہیں اور پورا گھر کا سب عجیب ہو گیا۔ پھر ہم گھر کے اندر داخل ہوئے، دیکھا وہ گھر واقعی ایسا لگ رہا تھا کھنڈر ہو گیا اندر سے، اور پھر وہ لوگ بھی بیچ کے چلے گئے، اور ایک دفعہ پھر ہم گئے اس میں دیکھنے کہ کیا ہے، دیکھتے ہیں کیا ہوا اس کا، تو وہاں پر نا بڑے گیٹ کے اوپر بڑی سی زنجیروں میں تالے لگے ہوئے، جیسے نہیں پرانے ہاؤنٹیڈ ہاؤس ہوتے تھے اس ٹائپ کا ایک الگ کھڑا ہوا۔ اور پھر کسی نے بتایا کہ وہ قبرستان تھا، قبرستان کی زمین پہ وہ گھر بنا ہوا تھا، جو بھی تھا بہرحال بڑا ہی ہاؤنٹیڈ تھا، اور ہم لوگوں نے بڑا دلیری سے مقابلہ کیا ہمارا ہے۔ تو آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ ایسی چیزیں ایگزسٹ کرتی ہیں دنیا میں؟ اور دوسری بات یہ کہ کیا کبھی آپ لوگوں کے ساتھ ایسا واقعہ کوئی ہوا ہو؟ پھر ہمارے ساتھ یہ ایسی ٹائپ کی بہت ساری چیزیں ہوئی ہیں، ایک تو یہ ہوا ہے، اس کے بعد پھر بہت کچھ ہوا ہے جو بہت لمبا چوڑا ہے، کبھی پھر بتاؤں گی آپ لوگوں کو، فرصت سے کوئی اچھی بڑی ویڈیو بناؤں گی نا، اس میں بتاؤں گی۔ اور مجھے لگتا تھا دنیا میں ہم ہی ہیں جن کے ساتھ یہ سب ہو رہا ہے، اور کسی کے ساتھ نہیں ہوتا یار، ہمارے ہی ساتھ ہوتی ہیں یہ سب چیزیں۔ تو بہرحال اللہ کر کے ہماری حالات اسٹیبل ہوئے، ہم ٹوٹل لاس ہو چکے تھے، اور آہستہ آہستہ پھر ہم دوبارہ کھڑے ہوئے۔ ہمت نہیں ہاری کسی نے، ہمارے والد نے سکھایا ہی نہیں تھا، وہ خود فوجی آدمی تھے، تو ہم لڑتے رہے، اس کے بعد ہم نے وہ گھر چھوڑ کے اس کے بعد دوبارہ کھڑے ہونے کی کوشش میں سب کچھ سیٹ کیا، دوبارہ کھڑے ہوئے۔ تو ہمت، اس کا ایک یہ بھی آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ انسان کو ہمت نہیں ہارنی چاہیے اور ڈرنا نہیں ہے چاہیے۔ اگر آپ دیکھتے ہیں آپ سے نہیں ہینڈل ہو رہی چیزیں تو پیچھے ہٹ کے دوبارہ کہیں اور شروع ہو جائیں، ٹھیک ہے، یہ ہے طریقہ۔ اچھا، اب آتے ہیں اپنے MRI کی طرف۔ MRI کا بھی عجیب ہی رہا ایکسپیرئنس، کیونکہ ان لوگوں نے جگہ ہی نہیں تھی یہاں پر ویٹنگ ایریا میں، مجھے یہ لٹا دیا دیکھیں اس طرح، اور کہنے کہ ابھی ویٹ کریں آپ، اور مجھ سے بیٹھا نہیں جا رہا تو میں لیٹ گئی، پھر یہ واپس آ کے بھی اسی جگہ لٹا دیا مجھے MRI کرنے کے بعد۔ یہ ہم لوگ گھر جا رہے تھے، ابھی آدھی ہوش میں آئی تھی میں، اور ذرا ٹن سی ہوں، آپ مجھے غور سے دیکھیں تو مجھے آنکھیں میری ٹن سی ہیں، اور ابھی پوری طرح ہوش میں نہیں آئی تھی، لیکن میں نے واپس گھر چلے گئے ہم لوگ۔ تو راستے میں نے کہا تھوڑی سی ویڈیو بناتی ہوں، تو ہاتھ میں لے کر نا کیمرہ، اور کھول کے بھول ہی گئی،
وہ چل ہی رہی ہے ویڈیو، پھر میرے دماغ میں خیال آیا کہ ارے میں ہوش میں آ رہی ہوں آہستہ آہستہ، یہ کیا کر رہی ہوں میں، یہ سب، یہ بھی بڑا مزہ آ رہا تھا. میرا بیٹا بڑا مزے لے رہا تھا میرے نا اس کنڈیشن سے، خوب ہنس رہا تھا بعد میں، بڑا مذاق اڑایا اس نے میرا پھر، کہ آپ تو نا تھوڑا سا ٹون تھی نا، عجیب عجیب حرکتیں کر رہی تھیں. تو بہت ساری چیزیں میں نے آپ نہیں ڈالی اس پر، کیونکہ وہ ذرا سینسرڈ قسم کی باتیں تھیں، بے ہوشی میں اس نے میرے ساتھ کی تھیں. بہت بدتمیز بچہ ہے میرا. چلیں، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں بہت. اور میرے اگر آپ کو قصے سننے ہیں نا تو ضرور کامنٹ کریں، میں آپ کو بڑے مزے کے اور سچے قصے سناؤں گی جو میرے ساتھ ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، چلیں پھر، اللہ حافظ، ٹیک کیئر، سب کا خیال رکھیں. اوکے، بائے.